شکر احسان جس نے ہماری تمام تر نافرمانیوں کے باوجود بھی ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اس کی ذکر کی جو محفل ہے اس کا حصہ بن گئے. الحمدللہ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. آج کا جو کلام ہے بابا بلے شاہ صاحب کا کلام ہے، بہت مشہور اور بہت معروف کلام، اور یہ کلام آج میں نے اس لیے چنا ہے کہ ہمارے بابر وارسی بھائی جو ہے ان کی خواہش تھی کہ آج اس کلام پر کچھ بات کی جائے. اس کلام میں بابا بلے شاہ صاحب نے کیا بتایا ہے اور کیا اس میں طالبان مولا کے لیے پیغام چھپے ہیں، اس پر بات کی جائے. تو پہلے تو میرا ارادہ تھا کہ چند ہفتوں کے بعد اس کو اپنا حصہ بناؤں، لیکن شاید ان کی مرضی بھی یہی تھی کہ میں آج ہی اس پر بات کروں، کیونکہ جب اولیاء اللہ کا ذکر ہوتا ہے نا انہیں اس سے بڑی راحت ہوتی ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم ذکر کر رہے ہیں تو یہ ہم ذکر کر نہیں رہے ہوتے، ہم سے ذکر کروایا جاتا ہے. ہم محفل کر نہیں رہے ہوتے، ہم سوچتے ہیں کہ ہم محفل کر رہے ہیں. یہ محفل، یہ بزم ہم نے نہیں سجائی، یہ جو تمام کائنات کا رب ہے اس نے ہمیں توفیق دی، ہمیں منتخب کیا، ہمیں چنا اور یہاں پر موجود کیا. تو آج اس میں ہم کیا بات کریں گے؟ یہ بھی وہی چنیں گے، وہ مالک چنے گا، اس کے محبوبین چنیں گے. تو بابر بھائی تو بہرحال اس میں ایک بہانہ ہے، انہیں اپنا ذکر کروانا تھا، اور وہ ذکر انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ کریں اچھے انداز میں، تاکہ وہ ہم سے مزید بھی خوش ہوں. بابا بلے شاہ صاحب نے اس میں ابتدا کے اندر جو ذکر کیا ہے کہ بلے شانگو سمجھاون آئیاں بہنا تے بھر جائیں گے. اب بعض لوگ یہاں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ شاید اپنی بہنوں اور بھابھیوں کا ذکر ہو رہا ہے. بہنا مطلب بہنیں، اور بھرجائی کس کو کہتے ہیں؟ بھابھی کہتے ہیں. لیکن حقیقت میں یہ ایک طرز ہے اور یہ ایک استعارہ ہے. وہ کس طرح ہے کہ آپ نے، پہلے میں آپ کو واقعہ سمجھاتا ہوں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. بابا بلے شاہ صاحب کا نام تھا سید عبداللہ شاہ. تو پنجابی کے اندر، پنجابی ایکسنس کے اندر کیا کرتے ہیں کہ نام کو تھوڑا سا بگاڑ دیتے ہیں، پیار میں محبت. جیسے کسی کا نام لال دین ہو تو کہیں گے لالی، اقبال کو کہیں گے بالی یا بالا. ہمارے یہاں بھی تھا نا بالی حلوائی. تو یہ پنجابی میں تھوڑا سا نام کو بگاڑ دیا جاتا ہے. تو عبداللہ کو اتنا بگاڑا گیا کہ وہ عبداللہ سے بلیہ بن گیا. عبداللہ بلہ میں تبدیل ہوا، پھر بلے میں تبدیل ہو گیا. تو آپ کا جو حقیقی نام ہے وہ ہے سید عبداللہ شاہ. تو آپ کے والد صاحب جو تھے وہ بھی اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی اور درویش تھے، اور ساتھ میں مدرسے میں پڑھایا بھی کرتے تھے، علم دین بھی دیا کرتے تھے، تقسیم کیا کرتے تھے. تو آپ کا گھرانہ بظاہر علمی گھرانہ بھی تھا، لیکن بدقسمتی سے ہندوستان کے اندر علماء کو یا مسجد کے امام کو وہ مقام نہیں دیا جاتا تھا جو علماء کا حق ہوتا ہے. تو انہیں مطلب کہ کوئی خاص پروٹوکول نہیں ملتا تھا. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ مقتدی علماء پر امام مسجد جو ہے جس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اس پر ہی لوگ چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ شرعی مسئلہ ہے کہ اگر امام کے پیچھے یا امام کے لیے اس کے دل میں کوئی بات پیدا ہو جائے تو جسے چنا ہے اس کے پیچھے اگر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں قبول ہوگی. اتنا بڑا یہ شرعی مسئلہ ہے، لیکن لوگ کرتے ہیں. اس زمانے میں کچھ ایسے ہی حالات کہ مسجد میں امامت کرنے والے کو کوئی بڑا منصب دار نہیں سمجھا جاتا، لیکن جو منصب اللہ نے اور اللہ کے محبوب کی وجہ سے آپ کو مل گیا کہ آپ آل نبی اور آل علی ہیں، اب اس منصب کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. لیکن بابا بلے شاہ صاحب نے کچھ ایسا کیا جس کی وجہ سے تاریخ میں آپ کا ذکر امر ہو گیا. نہ کوئی سید اپنی مرضی سے بن سکتا ہے، نہ اس خاندان میں اہل بیت میں کوئی داخل ہو سکتا ہے، کوئی رستہ ہی نہیں. ان کی پاکی، ان کی طہارت، ان کی برات کا ذکر تو خدا نے قرآن میں کر دیا. آیت تطہیر میں فرما دیا ہے محمود تیرے رب نے ارادہ کر لیا کہ تیری آل کو نجاست سے پاک کر. تو کوئی سیدزادہ یا سیدزادی ہو تو ہم گمان بھی نہیں کر سکتے، ہم گمان بھی نہیں کر سکتے کہ وہ خدا نخواستہ
جہنم میں چلا جائے گا یا خدا کا نافرمان ہو کر دنیا سے جائے گا۔ اس لیے ہمارے تمام علماء کا اس پر اجماع ہے کہ اگر کوئی سید زادہ یا سید زادی کسی ایسی صحبت کا شکار ہو جائیں جو بد مذہب ہوں یا خدا کے منکر ہوں، تب بھی ہم انہیں جھٹلا نہیں سکتے، کیونکہ سادات کو اس پرانی آیت کی روشنی کے اندر ایک نہ ایک دن راستہ دکھائی دے گا اور وہ لوٹ آئیں گے، تو اب ان پر کوئی اعتراض کر نہیں سکتا۔ تو بابا بلے شاہ صاحب بچپن سے ہی، آپ کے بے شمار واقعات ہیں، میں نے ایک دو واقعات کے لیے سنائے دی، اپنے خاندان میں سب سے منفرد تھے، اور آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ لوگ نچلی ذات والوں لوگوں کا استحصال کرتے ہیں، کوئی موچی ہو گیا، کوئی دوسرا کام کرنے والا ہو گیا، تو اس کو اچھی نظر سے، سبزی بیچنے والے کو یا کوئی راجگیر کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے لوگ۔ تو جب حضرت شاہ عنایت قادری قصور آ گئے، تشریف لے آئے، اور حضرت بابا بلے شاہ صاحب کی ملاقات ہوئی، تو آپ کے دل میں ان کا عشق بس گئے۔ بہت بڑے عالم بھی تھے، بہت بڑے درویش بھی تھے، شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ اب یہ ان کے عشق میں مبتلا ہوتے گئے یہاں تک کہ آپ نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا اور ارادہ کر لیا کہ میں ان کا ہی مرید بنوں گا۔ تو اب ہوا یہ کہ لوگوں نے دیکھا کہ بھئی ایک سید زادہ، اس کا منصب یہ کہ اس کا مرشد بھی سید ہی ہو، تو لوگ خاندان کے بھی سمجھانے آئے اور باہر کے بھی سمجھانے آئے۔ تو حضرت بابا بلے شاہ صاحب نے کیا کیا، آپ نے جو خاندان کے لوگ ہیں ان کو بہنوں سے تشبیہ دے دی، اور جو باہر کے لوگ ہیں ان کو بھابھیوں سے تشبیہ دے دی۔ بھئی بھابھی تو باہر سے آتی ہے نا اکثر، تو باہر کے جو لوگ تھے انہیں تو کیا کہا، بھرجائیاں، یعنی کہ بھابھی، اور جو خاندان کے لوگ تھے جو مخالفت کر رہے تھے کہ یہ تو کیا کر رہا ہے، تو سید زادہ ہے، آل علی ہے، آل نبی ہے، تیرا مقام کیا ہے، تو ایک آرائی یعنی کہ سبزی لگانے والے کو، ایک کاشتکار کو اپنا مرشد بنا رہا ہے۔ تو آپ نے تشبیہ دی کو بہنوں سے اور بھرجائیوں سے۔ اب ایک بڑا خوبصورت نقطہ ہے، میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جو طالب مولا ہے، یعنی جس کو اللہ کی طلب جس کے دل میں، جو طالب مولا ہے، باہر حال وہ چاہے عورت کے روپ میں ہو یا مرد کے روپ میں ہو، جو بھی اس کو اللہ کی طلب کی لگن لگ جائے، اب چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، وہ مرد ہیں، اور جن کے دل میں حقیقت کی جستجو پیدا ہو جائے، جو عارف بن جائے، جن کے دل میں طلب مولا پیدا ہو جائے، تو بظاہر عورت بھی ہو، آپ فرماتے ہیں حقیقت میں وہی مرد ہو، اور فرماتے ہیں چاہے مردانی لباس کے اندر ہو، یعنی کہ ظاہر میں مرد ہو، لیکن اگر اس کے پاس وہ طالب دنیا، طالب مولا نہیں ہے، تو آپ فرماتے ہیں وہ عورت ہے۔ بلکہ ایک جگہ تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ عورت کے مقام سے بھی نیچے، وہ عورت کے مقام سے بھی نیچے، عورت کے مقام پر آپ کہتے ہیں وہ ہیں جو صرف جنت کی محبت میں بھولے جا رہے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے کسی طرح۔ تو حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں 3 طبقات ہیں، ہر وہ عورت اور مرد ہے جس کو اللہ کی طلب لگ جائے، ہر وہ عورت اور مرد عورت ہی ہے جسے جنت کی طلب، اور جو دنیا کا طالب ہو تو اس کی مثال کیسے ہے، جو نہ عورت ہے نہ مرد۔ ہم کسی کی تصدیق نہیں کر رہے، لیکن آپ کا سمجھانے کا انداز ہے کہ جس طرح معاشرے میں وہ کوئی مقام نہیں ملتا نا، تو فرمایا اس کا بھی پھر کوئی مقام نہیں ہے۔ تو جب بابا بلے شاہ صاحب نے اپنے مرشد آرائی کو اپنایا، تو آپ کو سمجھایا گیا کہ بھئی ایسا نہیں کرو، آپ سید زادہ ہو، اب سید زادہ ہے، علی کا بیٹا، نبی کا بیٹا، اور ایک آرائی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیں۔ تو پھر آپ نے ان کو تشبیہ کس سے دی، وہ ایک طنز ہے کہ آپ نے گھر والوں کو تو کس میں کاؤنٹ کیا، خاندان والوں کو بہنوں کے اندر، اور باہر والوں کو کہاں کاؤنٹ کیا، بھرجائیوں کے اندر، کہ وہ مجھے سمجھا رہے ہیں کہ تو یہ کیا کر رہا ہے، تم نے آرائی کو جو ہے وہ اپنا مرشد بنا لیا۔ تو فرماتے ہیں پھر اب جو اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، دیکھیں مقام سعادات تو اپنی جگہ پر، مقام سید تو کسی کو
اپنی مرضی سے نہیں مل سکتا. جسے خدا نے چنا ہے سادات میں، اہل بیت میں، وہ چنے گئے، وہ تمام چنیدہ لوگ ہیں، تو اب تو کوئی نہیں آ سکتا. لیکن تالیف قلب کے لیے، اور یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ مرشد اللہ کا کرتا، اگر وہ آرائی بھی ہے تو میرے سر کا تاج ہے، کیونکہ اسے میرے لیے کس نے منتخب کیا ہے؟ خدا نے. تو فرما رہے کہ اگر کوئی مجھے کہے گا کہ تو سید ہے اور تیرا مرشد جو ہے وہ آرائی ہے، تو آپ اس کو پھر کیا بد دعا دے رہے؟ آپ فرما رہے ہیں پھر تو جہنم کا مزہ چکھے. جو مجھے اس طرح کہے کہ تو سید ہے اور تیرا مرشد آرائی ہے، تو آپ یہاں فرما رہے ہیں کہ پھر تو جہنم کا مزہ چکھے. اور جسے چاہیے جنت تو وہ میرے مرشد کی نسبت سے مجھے پکارے. پہچان کیا ہے باب اللہ شاہ صاحب کی؟ سید زادہ. اور فرما کیا رہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے نا کہ میں اس کو دعا دوں جنت کی، تو اسے چاہیے کہ مجھے پھر سید سید کہہ کے نہ پکارے، بلکہ یہ کہے کہ بھئی یہ آرائی کا مرید ہے، یا نسبت جیسے ہوتی ہے نام کے ساتھ، کہ جو مجھے آرائی کہے گا اس کے لیے جنت کی بشارت. تو استاد کا جو مقام ہے وہ یہاں پر حضرت باب اللہ شاہ صاحب نے ظاہر فرمایا اپنی گفتگو کے اندر بھی، اپنے کلام کے اندر بھی. اور آپ نے جو سبق دیا ہے وہ ایک مساوات کا سبق بھی ہے اور ایک تالیف قلب بھی ہے. کن لوگوں کی؟ ان تمام لوگوں کی جن کے دلوں میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ یار ہم تو کوئی نچلی ذات کے اندر، ہمیں تو کوئی پوچھتا نہیں ہے، ہمیں تو کوئی بھاؤ نہیں دیتا. تو حضرت بابا بلے شاہ صاحب نے اپنے اس کلام کے اندر ان لوگوں کی تعریف کی اور کہا کہ جسے خدا چن لے، وہ چاہے آرائی ہو، تو مجھے فخر ہے اس بات کے اوپر کہ مجھے ان کی نسبت سے پکارا جائے. حالانکہ جو نسبت ہے سادات کی نسبت وہ تو بہت اعلیٰ ہے، لیکن یہ معاملہ کیا ہے؟ تالیف قلب کا ہے. اور پھر آپ کا جو فلسفہ ہے وہ بڑا ہٹ کر تھا، بڑا ڈفرینٹ ہے. آپ کہتے ہیں کہ بھئی اپنے آپ کو تم پہلے اچھا انسان بناؤ، پہلے اپنا اچھا انسان بناؤ. اور یہ جو تم لوگوں کے اندر بھید بھاؤ کرتے ہو، تو کیا تم جانتے ہو کہ تم خدا کی بارگاہ میں مقرب ہو چکے؟ اگر تم کسی اعلیٰ ذات کے اندر پیدا ہوئے ہو یا بڑے گھر میں پیدا ہوئے ہو، کسی عالم کے گھر میں پیدا ہوئے ہو، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم چھوٹ جاؤ گے؟ اور اگر کوئی غریب، کسی نچلے طبقے کا، کوئی پیسے ہوئے طبقے کا انسان اسے اللہ چن لے، تو کیا تم اسے روک پاؤ گے؟ فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری اس میں بھول ہے. اس کے علاوہ ساری زندگی آپ نے پھر ایسی چیزیں کی، جتنا لوگ مخالفت کرتے گئے آپ کی. اب یہ ایک پھڈا تو ایک لڑائی تو پیدا ہو گئی نا کہ حضرت باب اللہ شاہ صاحب وہ پہلے تھے جنہوں نے سادات ہوتے ہوئے بھی مرشد آرائی چنا. تو یہ ایک ان کے لیے مطلب یہ بات آر کی تھی کہ بھئی نبی زادہ ہم سادات ہیں، اور یہ اس نے کیا کام کر دیا. تو اب انہیں زج کرنے کے لیے آپ نے کیا کرا؟ آپ نے زج کرنے کے لیے کہا کہ اچھا تمہیں ایسے بات سمجھ میں نہیں آ رہی، خاندان کے لوگوں کو، رشتہ داروں کو، دوست لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. تو آپ نے کیا کیا؟ بہت سارے گدھے خرید لیے. اب ان گدھوں کو جو نا ساتھ لے کے چلتے. تو لوگ اس وقت اس زمانے کے اندر یعنی کہ یہ بہت ہی مایوب سمجھ آتا تھا کہ وہ گدھے والا. تو لوگ جو ہے تنزن آپ کو کھوتیاں والا یعنی کہ گدھے والا، تو وہ اس طرح پکارنے لگے. تو آپ اس پر بھی مطلب جو ہے اور ان کو مطلب کہ یہ اچھا تم یہ سمجھتے ہو تو چلو میں ایک قدم اور آگے جاتا ہوں. تو پھر آپ نے کیا کیا کہ خواجہ سرا جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ چلنا پھرنا شروع کر دیا. اس سارے پس منظر میں آپ جو بتانا چاہ رہے تھے نا وہ یہ تھے کہ جو اصل مقام ہے نا وہ ہے بھولا ہوا سبق یاد کرنا. اور وہ کیا تھا؟ اللہ سے تمہارا رشتہ کیا ہے اور تم یہاں آئے کیا ہو. تو لوگ چھوٹے اور بڑے اس معیار پہ ہوتے ہیں. جو آپ کا پیغام تھا وہ یہ تھا کہ چھوٹے بڑے کس معیار پہ ہوتے ہیں کہ کسے بھولا ہوا سبق یاد آیا، کس نے اس سبق کو یاد رکھا اور کس نے اس سبق کو بھلا دیا. تو فرماتے ہیں جس نے اس سبق کو بھلا دیا تو وہی سب سے نیچے ہے، اور جس نے سبق کو یاد رکھا وہی سب سے اوپر ہے. تو جس نے سبق کو یاد رکھا اور اس سبق کو آگے پہنچانے کی کوشش کی، تو فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں اسے مرشد بنانے کے اندر، اسے اپنا استاد بنانے کے اندر. اور کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اسے اللہ نے تمہارے لیے چنا. بھئی مرشد جو ہے، ہم اس پر بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ مرشد مرید نہیں چنتا. عام لوگوں کا خیال کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں میں کس کو مرشد بناؤں؟ تیری اوقات کیا ہے؟
جو تو کسی کو مرشد بنائے گا. یہ مرشد کا کام ہوتا ہے کہ وہ سلیکٹ کرتا ہے کہ مجھے کس کو مرید رکھنا ہے اور کس کو نہیں رکھنا ہے. بلا تشبیہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک فیکٹری کا مالک ہے، ایک دکان کا مالک ہے، اب اس کو ملازم چاہیے، تو بتائیے ملازم مالک کو چنیں گے یا مالک ملازم کو چنے گا؟ مالک ہی چنے گا نا. بہت سارے لوگ آئیں گے، جس کو چاہے گا اس میں سے چن لے گا. تو اس کا کام کیا ہے طالب کا کہ وہ صرف حاضر ہوگا خدمت میں، پھر وہ چنے یا نہ چنے یہ اس کی مرضی ہوتی ہے. جیسے میں جب بابا صاحب کے پاس گیا تھا تو مجھے پہلا جو سبق ملا تھا نا، پہلا سبق وہ یہ تھا کہ میں نے بابا صاحب کی بارگاہ میں جا کے کہا کہ میں مرید ہونا چاہتا ہوں. تو بابا صاحب نے کہا ہمارے پاس ہے کیا بابا، جاؤ. یہ پہلا سبق تھا کہ تم اگر اتنا آسان سمجھتے ہو اس معاملے کو کہ تم آؤ گے، یعنی کہ تمہاری مرضی چلے گی کہ تم جہاں چاہو مرید ہو جاؤ، تو تم جاؤ، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. تو میں پہلے بھی سنا چکا ہوں یہ واقعہ کئی دفعہ کہ 6-7 دن میں لگاتار جاتا رہا، اس کے بعد آپ نے مجھے قبول کیا. تو کبھی بھی اس تمام واقعے کے اندر جو پہلو ہے نا وہ یہ ہے کہ دنیا کا جو طالب ہوتا ہے اس کے نظر کے اندر مقامات ہوتے ہیں، درجات ہوتے ہیں. کس حساب سے؟ دنیا کے منصب کے حوالے سے. ہمارے یہاں بھی لوگ یہ کرتے ہیں نا، جو لوگ طاقتور ہوں، دولت مند ہوں، یا ان کے پاس کوئی اسٹیٹس ہو تو ان کو لوگ زیادہ عزت دیتے ہیں. اور ایک ایسا آدمی جو کمزور ہو، ماڑا ہو، چاہے کتنا ہی صاحب علم ہو، چاہے وہ روزانہ رات کو اللہ کا دیدار کرتا ہو، تو لوگ ان کو وہ مقام نہیں دے رہے ہوتے جو ایک دولت مند کو دیا جاتا ہے. اب یہ بھی جب ہماری ضرورتیں ہوتی ہیں، کبھی ہم ان کے ساتھ ہوں تو ان کو ضرور دیتے ہیں، لیکن پتہ جب چلتا ہے کہ جب طالب دنیا اور طالب مولا دونوں ایک ساتھ ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ بھئی اس کے دل میں کس کی اہمیت زیادہ ہے. تو چلے اسی پر آج بس ختم کرتے ہیں بابا بلوچ شاہ صاحب کے اس کلام کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اساتذہ کا ادب بھی نصیب فرمائے، اور جو اولیاء اللہ نے سبق دیا ہے محبت کا، اخوت کا، مساوات کا، اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.